دیر آئے درست آئے. تمام مسلم ممالک اسرائیلی جارحیت کے خلاف بالآخر سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. دوحہ میں عرب و اسلامی سربراہی اجلاس بلا لیا گیا ہے جس میں رکن ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے. پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف بھی دوحہ میں موجود ہیں. اس اجلاس میں اسرائیل کو جارحیت کے لیے جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. تمام مسلم ممالک اسرائیل کے خلاف کیا مشترکہ حکمت عملی اپنائیں گے, اس پر سلیم بخاری صاحب سے گفتگو کریں گے. اندر سیکنڈ سیگمنٹ بات کریں گے دہشت گردی کے حوالے سے جس کے خلاف ہماری جنگ آج بھی جاری ہے. بلوچستان میں ریموٹ کنٹرول بم حملے میں مزید 5 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں. دوسری طرف سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے نتیجے میں 31 فتنہ الخوارج بھی ہلاک ہو چکے ہیں. لاسٹلی کل پاک بھارت بڑا ٹاکرا تھا. آلدو میچ تو بھارت جیت گیا مگر لیک آف سپورٹس مین اسپرٹ کی وجہ سے بھارت کو شدید تنقید کا سامنا ہے. ایون ایٹ دا ٹائم آف ٹاس بھارتی ٹیم نے پاکستانی کھلاڑیوں سے ہینڈ شیک کرنے سے, ہاتھ ملانے سے بھی انکار کر دیا تھا. ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب. السلام علیکم بخاری صاحب, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں سائرہ, ٹھیک ہیں؟ میں بالکل بخاری صاحب. بخاری صاحب آج قطر میں جو ہے وہ اجلاس ہو رہا ہے, OIC کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان اور دیگر مسلم ممالک بھی جو ہیں وہ اکٹھے ہیں. کیا ڈویبل پلان آپ کو لگتا ہے کہ تشکیل دیا جائے گا؟ کتنی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں آپ اس کانفرنس کو؟ دیکھیے اس کانفرنس کا انعقاد تو بہرحال انیویٹیبل تھا, ہونا تھا جی, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ کانفرنس کسی نتیجے پر پہنچتی ہے یا نہیں. کچھ ایسے اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں جس سے اسرائیل اور اس کے جو سرپرست ہیں ان کو کوئی تھوڑی بہت تکلیف پہنچے. جی, مجھے ایسا نہیں لگتا, اس لیے کہ جس خطے کی بات ہم کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ, وہ اسے یعنی امریکی پالیسی کے تحت بتدریج تباہ کرنے کی اور برباد کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں. میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت وقت درکار ہوگا, لیکن 2-3 باتیں اس حوالے سے کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو امریکہ نے یہاں یہ کیا کہ مشرق وسطیٰ کے ملکوں کو آپس میں لڑایا. اب اس کی بھی تفصیل بہت وسیع ہے. آپ نے دیکھا گلف وار ہوئی, عراق اور ایران کو لڑا دیا, پھر سعودی عرب کی ایران سے دشمنی کرا دی, پھر یہ کیا, پھر وہ کیا. ایک بے پناہ لمبی تفصیل ہے جس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اسی پریشر کے تحت اسی خطے کے 13 کے قریب مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. یہ سب کچھ امریکہ کا کیا دھرا تھا. لہذا میں جو اپنے پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ نیتن یاہو کی نہ کوئی اوقات ہے نہ اس کی اتنی ہمت ہے جب تک امریکہ اور امریکہ کا کوئی بھی سٹنگ پریزیڈنٹ اس کے ساتھ قدم قدم ملا کے نہ چل رہا ہو. ہیونگ سیڈ دس, غزہ ایک طویل عرصے سے امریکی مفاد کے تحفظ کے لیے, اس لیے کہ امریکہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ قطر ہمارا اتحادی ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس نے افغان مذاکرات, کتنا بڑا مرحلہ تھا جس میں امریکی مفادات کا تحفظ ہوا, وہاں سے خیر و عافیت سے وہاں ان کی فوجیں نکل گئی ورنہ بڑی تباہی مچنی تھی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انہوں نے غزہ, جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے تب سے قطر جو ہے وہ میزبانی کر رہا ہے مختلف نوعیت کے مذاکرات کے جو یعنی راؤنڈز ہوئے, چاہے وہ اسرائیل ایران جنگ کے حوالے سے تھے, چاہے غزہ پر حملے کے حوالے سے تھے, چاہے امریکہ کے جنگ میں شامل ہونے کے حوالے سے تھے. ہر لحاظ سے وہ امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے, میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, فیسیلیٹیٹ کرتے رہے امریکہ کو, لیکن نتیجہ صفر. ہمیشہ کی طرح امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو بٹرے کیا ہے. یہ بٹریل کیا ہے؟ یہ بٹریل یہ ہے کہ اسرائیل کے ایک اعلیٰ اہلکار نے یہ کہا کہ ہم نے امریکہ سے اس حملے کی باقاعدہ اجازت لی, ہم نے ان کو بتا دیا وقت سے پہلے, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا, مدد کی اس حملے کے لیے. مدد کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک صورت یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب یہ حملہ ہوا تو تمام جو ریڈار سسٹم تھے نیچے, جتنے بھی سسٹمز تھے ایئر ڈیفنسز کے, وہ سارے جیم کر دیے گئے. وہ کس نے جیم کیے, وہاں کس کا فوجی اڈا ہے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جی, اور بخاری صاحب ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے پاس انٹیلیجنس نہ ہو, اتنا بڑا امریکی اڈا وہاں پر موجود ہے. میں نے عرض کیا کہ اس امریکی اڈے نے اگر تعاون نہ کیا ہوتا تو یہ فضا میں تباہ کر دیے جاتے تھے. یار اتنا اسٹرانگ ڈیفنس سسٹم قطر کے پاس موجود ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دوسری یہ بات ہے کہ کچھ ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ جس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں, انہوں نے یمن کے وہ جو میزائل اور راکٹس جو لانچ کرتے ہیں ان کو راستے میں روکا ہے. ان کو کس طرح سے روکا ہے یہ ایک اور الگ کہانی ہے. کتنا برا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے, اس کے اوپر بھی ہم بعد میں آئیں گے. دوسری بات یہ ہے جناب, کچھ حلقوں میں جو بڑی کڑی نظر رکھتے ہیں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے اوپر, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کانفرنس جو ہے یہ زبانی جمع خرچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوگی.
ان کا خیال یہ ہے کہ ماضی کی جو کانفرنسز تھی اس کا بھی نتیجہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ سوائے ایک اعلامیے کے جس میں مذمت کر دی جاتی ہے اور ہم نے کچھ کر کے نہیں دیا ہے. میں ابھی آؤں گا اس بات کے اوپر کہ کیا اس کو کرنا چاہیے تھا, اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. لیکن بخاری صاحب ایشو یہ ہے کہ پہلے تو یہ جارحیت جو تھی یہ غزہ تک لمیٹڈ تھی, اب تو بالکل مشرق وسطیٰ کے سارے ممالک اور عرب ممالک جو ہے وہ اس سے افیکٹ ہوں گے. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا. دیکھیے جب اس خطے کے اکثر ممالک کو یہ پتا ہو کہ اگر ہم نے امریکہ کی مرضی کے خلاف کوئی لفظ بھی کہہ دیا تو 2 سے 4 گھنٹوں میں ہماری حکومت فارغ ہو جائے گی, ہم جو ہے وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہوں گے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اتنا ڈیپلی پینیٹریٹڈ ہے ان ملکوں میں, اس کے لیے کسی شخص کو چاہے وہ کتنے ہی بڑے قد کاٹ کا ہو اس کو مروانا آسان ہے. شاہ فیصل کا قتل آپ کو یاد نہیں ہے, کس نے کیا تھا؟ بھتیجے نے. تو یہی خطرہ بہت سے حکمرانوں کو ہے. میں پھر میں اوائڈ کر رہا ہوں, اپنے جذبات کو بھی قابو میں رکھے ہوئے ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ پوری صورتحال ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیں. دوسری بات یہ ہے جناب کہ اس کانفرنس کو کیا کرنا چاہیے تھا, یہ بہت اہم سوال ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ایک ایشو جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی تقریر کے دوران اٹھایا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی اقوام متحدہ کی جو رکنیت ہے ختم کر دینی چاہیے. 174 کے قریب ممالک تسلیم کیے ہوئے ہیں فلسطین کو, 147 کے قریب ممالک نے ابھی ایک یعنی ریزولوشن پاس کی ہے اسرائیل کے اس حملے کے خلاف. تو کیوں رکنیت نہیں ہو سکتی جی منسوخ؟ لیکن جب تک امریکہ بہادر آنکھ نہیں جھپکیں گے کچھ ہونے نہیں جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیں 1967 سے پہلے کے بارڈر تک واپس چلی جائیں. یہ مجھے خوشی ہے کہ کسی نے کوئی زبان تو کھول لی ہے نا, کوئی مطالبہ تو کیا ہے نا. آگے آ جائیے جناب. میں ذرا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ امریکہ بہادر جو ہے جب ان کو آپ ناراض کرتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے. جناب آپ کو مصر میں مرسی کا انجام یاد ہے جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھا. اس کی غلطی صرف یہ تھی, اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ افغان المسلمین کا یعنی بردرہڈ جو ہے اسلامک بردرہڈ اس کا وہ سربراہ تھا. آگے چلیے جناب. لیبیا میں کرنل قذافی کا حال کس کو یاد نہیں ہے؟ اس کا کیا قصور تھا؟ کیونکہ وہ ایک آئیکن تھا امریکن امپیریلزم کے خلاف. اس کے بعد آپ آ جائیے انڈونیشیا میں سیوکارنو کا کیا ہوا؟ وہ بھی ایک بہت بڑا آئیکن تھا اینٹی امپیریلزم. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ دیکھیے الجزائر میں احمد بن بیلا کا کیا ہوا. یہ سارے ذوالفقار علی بھٹو کا کیا ہوا؟ کیا قصور تھا اس کا؟ اپنے ملک کے لیے نیوکلیر پروگرام بنانا تو کوئی جرم نہیں ہے, لیکن چونکہ اس نے امریکہ کی بات نہیں مانی تھی لہٰذا اس کے انجام سے آپ واقف ہیں. میں اس تفصیل میں بھی جاؤں گا تو بہت لمبی بحث ہے. جیسا میں نے کہا کہ کنگ فیصل کا انجام کیا ہوا, اسی طریقے سے ایران میں شاہ ایران کا کیا ہوا جس کو ایشیا میں پولیس مین کہا جاتا تھا اس کا. میں اگر تاریخ میں جاؤں پھر تو اس کو پہلے بھی ایک دفعہ ڈپوز بھی امریکہ نے کروایا اور پھر دوبارہ لا کے لانچ بھی انہوں نے کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ان تمام ممالک کے اوپر حاوی ہے. تمام ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں قائم نہیں رہیں گی اگر ہم نے امریکہ کو ناراض کیا. اسی لیے دیکھ لیں اب تک ہم نے کافی ساری تقریریں سنی ہیں, کسی نے ایک لفظ امریکہ کے خلاف نہیں بولا. اگر مصلحت اس حد تک یعنی حاوی رہے گی تو پھر اس کانفرنس سے کچھ بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے. مثال کے طور پر جو ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں کیوں ایک نیٹو کیوں بنی تھی؟ نیٹو بنی تھی امریکن بلاک اور جو بھی یورپ کے لوگ ملک اس میں شامل تھے ان کے تحفظ کے لیے. اور نیٹو استعمال ہوئی کہاں؟ نہیں ہوئی استعمال. نیٹو استعمال ہوئی عراق میں, نیٹو استعمال ہوئی افغانستان میں, نیٹو استعمال ہوئی تھی اس سے پہلے اپنے ویتنام کی جنگ میں. اسی طریقے سے اسی بنیادوں پر اسی جواز کے تحت کیا مسلمانوں کو اپنی ایک فوج نہیں بنانی چاہیے؟ اسلامی فوج کا مجھ سے ذکر نہ کرنا کیونکہ میں پھر قابو سے باہر ہو جاتا ہوں. جی بخاری صاحب, لیکن اس میں آپ سے وہی سوال کرنے والی تھی کہ اس میں بھی اسلامک ٹاسک فورس کی بات کی گئی, تو آلریڈی ایک اسلامک آرمی ہے تو صحیح, تو ہم اس کو کیوں فعال نہیں کر سکتے اور اس میں کیا ریزن کیا ہے؟ دیکھیے پھر وہ میں نے کہا نا آپ سے کہ آپ مجھے پھر پرووک کر کے بلوا لیں گے مجھ سے جو میں نہیں کہنا چاہ رہا. دیکھیے وہ بنی تھی صرف ایک ملک سعودی عرب کے مفادات کے تحفظ کے لیے. ان تمام عرب ممالک کے پاس جو اسلحہ ہے, جو ویپنری یوز کرتے ہیں وہ تو ساری امریکن ہے, تو یہ ایک آرمی بنا بھی لیں تو وہ ویپن وہ اسرائیل کے اگینسٹ استعمال نہیں کر سکیں گے. دیکھیے ویپن دینے کے لیے اب آپشنز بہت کھلے ہیں. پہلے یہ آپشنز اس طرح سے کھلے نہیں تھے. چائنا, ہمارے پاس بھی تو ساری ویپنری امریکن تھی نا, لیکن ہم نے JF تھنڈر لیا نا, ہم نے وہ میزائل سسٹم لیے نا, ہم نے اپنا نیوکلیر پروگرام بنایا نا, تو کون روک سکتا ہے؟ نہیں رک رہا. ایک منٹ ابھی جانے نہیں دوں گا میں آپ کو. دوسرا کام ان کو یہ کرنا چاہیے تھا
کہ اگر ان کی کوئی غیرت باقی ہے، ان میں کوئی اپنی قومیت کا لحاظ ہے، تو وہ جو 13 ممالک جنہوں نے تسلیم کیا ہوا ہے اسرائیل کو، کم از کم اس کا تو اعلان کر دیتے کہ ہم اپنے تعلقات توڑ رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ۔ تو جب آپ نے یہ کام ہی نہیں کرنے تو پھر کانفرنس اور نو کانفرنس اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی آلدو یو اے کی طرف سے دھمکی دی بھی گئی تھی کہ شاید ابراہم اکارڈ سے متاثر ہو جائیں گے، اور بہت سارا انٹرنیشنلی ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید اب ابراہم اکارڈ ایفیکٹ ہوں گے، یا جو ایٹ لیسٹ جو ممالک ایکسیپٹ کرنے والے تھے وہ نہیں کریں گے۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ پھر وہی سفارتی لب و لہجہ ہے، سفارتی بیانات ہیں، بیانیے ہیں، عمل ویئر از یہ اسرائیل آج سے کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ یہ حال، 7 دہائیاں ہو گئی ہیں۔ جی تو آپ مجھے بتائیے کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا، کسی نے کچھ کیا؟ جی اینی وے، ایک تو یہ کہ یہ ان کو اعلان کرنا چاہیے تھا آج کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات ختم کر رہے ہیں، چاہے وہ تجارتی ہیں، اور جہاں جہاں سے پیسیجز ہیں اسرائیل کے لیے جہازوں کے آنے کے یا جانے کے، جن کی فضائی حدود ہیں وہ بین کرنی چاہیے۔ کون سی قیامت آگئی ہم نے ہندوستان کی ہوئی ہے نا اتنے مہینوں سے؟ جی کیا ہو گیا؟ لیکن پوچھے ذرا بھارتیوں سے کہ کیا قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے؟ جی تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ڈرامہ ہے سارا، دس از جسٹ اے شو۔ بس ہر ایک عذاب کے بعد، یعنی چاہے وہ فلسطینیوں پہ ہو چاہے وہ کشمیریوں پہ ہو، کشمیر کے لیے کس کی غیرت جاگی جناب آج تک؟ ذرا مجھے بتا دیجیے جلدی سے۔ یہ اسلامک کانفرنس ہو، یہ عرب لیگ ہو، کیا کیا ہمارے لیے انہوں نے؟ اب بھارت ہڑپ کر گیا کسی ایک جگہ سے، مجھے بتائیے کوئی ایسا بیان آیا ہو جس نے ہمیں کہا ہو کہ نہیں جناب اسلامی دنیا ہمارے ساتھ ہے؟ جی بخاری صاحب، لیکن ابھی آپ نے بات کی کہ آلدو یہ سب امریکن انٹرسٹ سرو کرتے ہیں، ہاں آپ نے ہماری بھی ایگزامپل دی کہ ایٹ ون پوائنٹ کہ جب بات ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی آ گئی تھی، جب آپ نے جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی ایگزامپل دی کہ جب بات ہمارے نیشنل انٹرسٹ کی آئی تو ہم نے امریکن پریشر کو ہینڈل کیا۔ اب اگین ہم دیکھتے ہیں کہ قطر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، قطری وزیر اعظم جا کر ڈونلڈ ٹرمپ سے میٹنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو تعلقات بہت اچھے ہیں اور کوئی بھی ایسا حملہ جو ہے، کوئی بھی ایسا واقعہ جو ہے وہ اس کو افیکٹ نہیں کر سکتا۔ تو کیا امریکن انٹرسٹ ایٹ دا کاسٹ آف دیئر اون سوورینٹی قطر یہ بھی کرے گا؟ ایبسلیوٹلی کرے گا، اس لیے کہ اس کا خیال یہ ہے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا یا میں امریکہ کی مرضی کے خلاف جاؤں گا تو میری حکومت تب بھی نہیں ہے۔ جی آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو جس دہشت کا ذکر کیا ہے، اصل دہشت گردی تو امریکہ کی یہ ہے کہ اس خطے کی مسلمان مملکت جو ہیں ان کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا نا، میں اگر تفصیل میں جاؤں گا، بہت ساری تفصیل تو میں نے سنا دی ہے، تو بہت عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ خوشگی کے قتل کے اوپر سعودی عرب کے ساتھ کیا کیا تھا امریکہ نے، کو بتانے کی ضرورت ہے؟ جی اسی امریکہ کا دم ہم پھر بڑھتے بخاری ہیں۔ صاحب، ہم نے تو بہت امید لگائی ہوئی تھی اس کانفرنس سے کہ ایٹ لیسٹ اگر سارے مسلم ممالک مل کر اکٹھے ہو جائیں گے تو کچھ ہو جائے گا، لیکن یہ تو اس سے بھی کوئی پریکٹیکل سولوشن سائرہ، میں نے آپ کو جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ بھی بتا دیا ہے، جو ان کو کرنا چاہیے تھا وہ بھی بتا دیا ہے۔ اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ جو گروپ فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ مسلمانوں کی جو قیادت ہے، اگر یہ اتنی کہ 50+ کنٹری بیٹھے ہوئے ایک ٹائنی اسرائیل کے بارے میں کوئی ایفیکٹو فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ مطلب ہے اس سے بڑی کمزوری کیا ہوگی؟ رک جائیں، ابھی جاری سکتے ہیں آپ؟ جی 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 ابھی جناب تقاریر ہوئی ہیں وہاں کچھ، ایک تو ان کا ذکر بہت ضروری ہے، اور دوسرا کچھ ملکوں کا موقف ہے وہ بھی بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بس ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے۔ ہاں میں کوشش کرتا ہوں جلدی ایک جملے میں۔ جی، اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم کی تمام حدیں پار کر دی ہیں، یہ امیر کویت صاحب کہہ رہے ہیں۔ جی عالمی برادری کو جنگی جرائم پر اسرائیل کی جواب دہی کرنا ہوگی، یہ سیکرٹری جنرل عرب لیگ کہہ رہے ہیں۔ عالمی برادری دورہ معیار ترک کرے، یہ عراق کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل کے جارحانہ اقدام پر خاموشی ترک کرے، مصری صدر کہہ رہے ہیں۔ آنے والی نسلوں کو محفوظ مستقبل کے لیے ہمیں باہمی تعاون بڑھانا ہوگا، یہ ترکی کے پریزیڈنٹ اردوان کہہ رہے ہیں۔ اب آ جائیں آپ موقف کی طرف۔ جی وقت مجھے پتا ہے کم ہے، میں ایک لائن میں کہتا ہوں۔ قطری وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی حکومت مسلسل ایک کے بعد ایک جنگ بندی تجویز مسترد کرتی رہی ہے، اور مذاکرات اسی لیے کسی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ پاکستان یہ کہتا ہے کہ اسرائیلی عزائم پر نظر رکھنے اور مربوط اقدامات کے لیے عرب اسلامک ٹاسک فورس بنائی جائے۔ یہ باقاعدہ تقریر ہے ہمارے ڈار صاحب کی اس سیشن میں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملہ عالمی قوانین اور اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ جی ٹرمپ صاحب کہتے ہیں قطر امریکہ کا خاص اتحادی ہے، اسرائیل کو بہت محتاط ہونا پڑے گا، یعنی اب تک جو کچھ ہوا وہ تو ٹھیک ہے، تھوڑا سی احتیاط کر لیں آپ۔ یہ ذرا موقف دیکھ لیں۔ اسرائیلی موقف یہ ہے جی کہ حماس قیادت کا خاتمہ یرغمالیوں کی رہائی کی راہ میں رکاوٹ دور کرے گا۔ نیتن یاہو نے یہ بھی الزام لگایا کہ قطر میں حماس قیادت نے غزہ معاہدے کی میں رکاوٹیں ڈالی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ مجھے بتائیے میں کیسے آپٹیمسٹ ہو جاؤں کہ اس کانفرنس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یک زبان ہو کر بول تو رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کیا کیا جائے گا یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔